جی بیرسٹر صاحب، آپ سے سوال کیا تھا قاہرہ صاحب نے کہ عدلیہ کو چاہیے کہ تمام کنٹروورشل کیسز کو سنا جائے تاکہ یہ تنقید نہ ہو ان پہ۔ دیکھیں وہ تو چیف جسٹس کی ثوابدید ہے، وہ کیسا سننا چاہتے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم بھی یہی عرض ہوا تھا۔ اور دیکھیں اس میں صرف ایک پوائنٹ کر لوں، جب پہلے کیس ہو رہا تھا الیکشن سے ریلیٹڈ، اس وقت یہ کنٹروورسی گورنمنٹ نے اٹھائی تھی کہ یہ بینچ فل کوٹ ہونا چاہیے، اور ان کا رائے صرف یہ نہیں تھی کہ فل کوٹ ہونا چاہیے، فل کوٹ مائنس وہ ججز جو یہ نہیں چاہتے تھے۔ ان کی طرف سے کبھی بھی ایسی اپلیکیشن نہیں آئی کہ فل کوٹ بھیجے، سارے جج صاحبان بھیجیں بیٹھیں اور ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں۔ یہ دو قسم کے سبشن لے کے آتے تھے، فل کوٹ مائنس وہ ججز جو ہم نہیں چاہتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا تھا یہ مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جب اس کیس اس وقت جب یہ پروسیس سارا چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے بھی اس وقت ایک ٹویٹ کی اور اس میں کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر چیف جسٹس فل کوٹ بناتا ہے، جو بھی ڈیسیجن۔ اب کوٹ تو بنا یا نہیں بنا، آرڈر آیا چاہے وہ کم ججز کا تھا یا زیادہ تھا، اس پہ گورنمنٹ نے اپنا ریویو فائل نہیں کیا، وہ آرڈر فائنل کنکلوسیو ہو گیا، اٹارنی جنرل صاحب اس میں پیش ہو گئے، آج تک وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوئے۔ اگر یہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرتے، چاہے وہ 3 ججز کا ہو چاہے وہ 4 ججز کا ہو، لیکن آرڈر تو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ جج کو آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، آپ کی قانون کی بالادستی کی خاطر کچھ تو بونا فیڈے شو کرے، گڈ فیتھ شو کرے۔ ان کی صرف اور صرف جب بھی یہ آتے سپریم کورٹ میں سر فل کوٹ بنائیں لیکن 2 جج بیچ میں نہ بیٹھیں، ابھی جب وہ جج لے جاتے ہیں پھر لے کے آ جاتے ہیں سر وہ آڈیو کا بھی کچھ کر لے۔ تو اس طریقے سے تو یہ اپنے کوئی سٹینڈنگ نہیں دکھا رہے، اپنا گڈ فیتھ نہیں دکھا رہے، یہ صرف اور صرف کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کو پرولانگ کریں، کیونکہ یہ فیس نہیں کر سکتے عوام کو کہ وہ ووٹ میں چلے جائیں اور وہاں عوام یعنی کہ آپ کو ان کی انٹینشن پہ اچھا اور کیا برا۔ ابھی آپ نے کوسچن کیا بجلی سے ریلیٹڈ، ان کو کہو جو آپ اچھے پروجیکٹ نہیں لے کے آئے لیکن احساس پروگرام، صحت کارڈ، جو باقی اچھے پروگرام پی ٹی آئی دور میں شروع ہوا، ان کو آپ نے ڈسبینڈ کیسے کیا؟ پہلی بات علی گور صاحب، یہ ذرا بیرسٹر صاحب کے سوال کا ہاسپٹل بنائے، اگر ہیلتھ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ لے کر آئے ہیں، ایک بل کا ہاسپٹل بنایا ہے، چلیں میں علی گور صاحب کا جواب لے کر آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ قاہرہ صاحب، آپ ایک یونیورسٹی کا نام بتا سکتے ہیں تو پھر تو ہم مان لیں۔ علی گور صاحب کیا کہیں گے، اور ساتھ میں کیا کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے اس تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے؟ کیونکہ آج زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں وہ میثاق جمہوریت پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ کی تو ہمیشہ ہم نے مطلب ہے کہ اس کی اس حق میں ہماری لیڈرشپ اور ہماری پارٹی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میثاق معیشت پر شہباز شریف صاحب نے تو اس وقت بات کی تھی جب عمران نیازی صاحب سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اکانومی کے اوپر، اور قاہرہ صاحب کے ساتھ آپ نے سوال کیا تھا۔ دیکھیں عمران نیازی صاحب جاتے ہوئے کیا بات کر کے گئے تھے کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں، کوئی وزیر اعظم بھی جاتے ہوئے یہ بات نہیں کر کے گیا۔ یہ واحد کریڈٹ نیازی صاحب کو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آپ ان سرنگوں سے بچ کے نکل جائیں گے۔ میری گزارش سن لیں نا، میری گزارش صاحب سے سوال کرتے ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں، صاحب کے موبائل چھوڑتے ہیں، یہ ان کا رویہ دیکھ لیں۔ میری بات لگ رہا ہے کہ کافی وہ گھبرائے ہوئے ہیں اس وقت، جبکہ ابھی ریویو جو ہے وہ نہیں ہوا آئی ایم ایف پروگرام کا، اربوں ڈالر کے قرضے اس حکومت نے لوٹائے ہیں۔ ان بھیانک شرائط پر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے جو تھے وہ عمران نیازی صاحب نے لیے تھے، اور وہ سارے ہڑپ کر کے گئے۔ وہ تو خیر کرپشن کے ان کے قصے جو ہیں مطلب کیا مہاں کے کرپٹ تھے کہ جنہوں نے وہ خواتین کو آگے کرپشن کے لیے فرنٹ مین کے طور پر استعمال کیا، وہ ایک الگ ایشو ہے، ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بات کرنے کی مقصد یہ ہے کہ نیازی صاحب جو وہ مائنز بچھا کر گئے تھے، اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی مطلب ہے کہ الحمدللہ یہ تو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ نہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا، اور نہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا۔ اور ہم نے وہ اقساط جو آئی ایم ایف کی دینی تھی وہ بھی ہم نے ٹائم پہ دی، اربوں ڈالر دیے۔ یہ ہماری معیشت ہے۔ رشیا سے تیل کی باتیں کی جاتی تھی، رشیا سے سستا تیل آپ کے سامنے باتیں کرنے والے 4 سال وہ کدھر گئے، اور جنہوں نے عملی کچھ کرنا ہوتا ہے وہ 1 سال آخر میں قاہرہ صاحب سے جان لیتے ہیں۔ قاہرہ صاحب وے آؤٹ کیا ہے آخری چند سیکنڈز میں بات مکمل کیجئے گا۔
कायरा साहब, सस्ती LNG इसी हुकूमत ने मुआहदा किया है, और पूरी दुनिया का सबसे सस्ती तरीन LNG जो है वो मतलब पाकिस्तान को प्रोवाइड की जाएगी। पाकिस्तान की मर्जी है कि वो LNG वो खरीदे या ना खरीदे। तो इस देखिए बात यह है कि अवाम को जब तारीफ रिलीफ करनी चाहिए, मिलेगा, जिसको 4 साल में बड़ी बेदर्दी के साथ तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचाया गया, तभी इन सब दावों को हकीकत माना जाएगा ना। कायरा साहब क्या कहेंगे, वे आउट क्या है? जी मैंने आपका सवाल 20 सेकंड जरा प्लीज। मैं जानना चाहता हूं कायरा साहब कि वे आउट क्या है, हल क्या है आपके पास? किस चीज का आप पूछ रहे हैं? बिजली बहरान का, माशी बहरान का, इन तमाम चैलेंजेस का जिसका इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। 20 से 25 सेकंड है। देखें, पहली बात यह है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास अगर 5 साल या 10 साल का अरसा ना हो तो वो तमाम मसाइल जो है वो एकदम खत्म नहीं कर सकती। आप देखें कि 1 साल के अंदर यानी कि आपके ख्याल में इलेक्शन इस वक्त मसाइल का हल है? सबसे पहले इलेक्शन चाहिए ताकि इन तमाम चैलेंजेस पे काबू पाया जा सके।